سجدہ سہو کرنے کا مکمل طریقہ۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر شبہ ہو جائے کہ میں نے 4 کی جگہ 5 رکعت پڑھی ہیں یا 4 کی جگہ 3 پڑھی ہیں یا کوئی اور چیز نماز میں رہ گئی ہے یا زیادہ پڑھ لی ہے جس کا شک ہے، یقین نہیں، ایسی صورت میں سجدہ سہو واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو نماز میں کسی غلطی یا شک کی صورت میں ادا کیا جاتا ہے۔ اگر نماز میں کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو جائے، مثلاً یہ یقین نہ ہو کہ 4 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3، یا کوئی اور غلطی ہو جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں یا شکوک کو درست کرنے کا ایک شرعی طریقہ ہے۔ اس کے بارے میں مزید اہم معلومات درج ذیل ہیں۔ سجدہ سہو کے اسباب۔ سجدہ سہو درج ذیل صورتوں میں واجب ہوتا ہے: رکعات کی تعداد میں شک، مثلاً 5 رکعت والی نماز میں 4 یا 5 کا یقین نہ ہو، کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا جیسے قاعدہ اولیٰ میں تشہد نہ پڑھنا یا سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت نہ پڑھنا۔ نماز میں کسی عمل کا بھول کر تاخیر یا تقدیم، مثلاً رکوع سے پہلے سجدہ کر لینا، نماز میں اضافہ کرنا جیسے 1 رکعت بڑھا دینا۔ سجدہ سہو کا مختصر ترین طریقہ یہ ہے: امام حنبل، شافعی اور مالکی مسلک والے کے مطابق سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ حنفی مسلک میں سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا جاتا ہے۔ طریقہ: 2 سجدے کیے جاتے ہیں، ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا جاتا ہے، پھر تشہد اور سلام پھیرا جاتا ہے۔ اہم مسائل اور تفصیلات۔ رکعات کا شک۔ اگر نماز میں شک ہو کہ کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز مکمل کریں اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ مثلاً اگر 4 رکعت والی نماز ظہر میں شک ہو کہ 3 پڑھی ہیں یا 4، تو 3 پر بنیاد بنا کر چوتھی رکعت پڑھیں اور سجدہ سہو کریں۔ واجب کا چھوٹ جانا۔ اگر کوئی واجب عمل جیسے پہلا تشہد بھول گئے تو نماز کے آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ اضافہ یا کمی۔ اگر 1 رکعت زیادہ پڑھ لی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو نہ کرنے کی صورت میں اگر سجدہ سہو واجب ہو اور نہ کیا جائے تو نماز درست ہو جاتی ہے لیکن گناہ ہوتا ہے۔ حنفی مسلک کے مطابق سجدہ سہو کے بعد دوبارہ تشہد۔ اگر سجدہ سہو سلام پھیرنے سے پہلے کیا جائے جیسے شافعی مسلک میں تو تشہد دوبارہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر سلام کے بعد کیا جائے جیسے حنفی مسلک میں تو تشہد نہیں پڑھا جاتا۔ امام اور مقتدی کے لیے حکم۔ اگر امام سجدہ سہو کرے تو مقتدیوں پر بھی واجب ہے کہ وہ اس کے ساتھ سجدہ کریں۔ اگر مقتدی کو امام کی غلطی کا علم ہو تو وہ سبحان اللہ کہہ کر امام کو تنبیہ کر سکتا ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق عام غلط فہمیاں۔ سجدہ سہو صرف شک کی بنیاد میں نہیں بلکہ یقینی غلطی جیسے واجب کا چھوٹ جانے پر بھی واجب ہے۔ سجدہ سہو نماز کو باطل نہیں کرتا بلکہ درست کرتا ہے۔ اگر فرض جیسے رکوع یا سجدہ چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کافی نہیں بلکہ نماز دہرانی پڑے گی۔ سجدہ سہو کی شرعی دلیل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کی نماز میں شک ہو جائے تو وہ سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ نماز کے بعد یاد آئے تو کیا کریں؟ اگر نماز کے بعد یاد آئے کہ سجدہ سہو واجب تھا اور ابھی تک اتنا وقت نہ گزرا ہوا ہو کہ نماز کا وقت ختم ہو چکا ہو تو فوراً سجدہ سہو کر لیں۔ اگر وقت گزر گیا ہو تو حنفی مسلک کے مطابق نماز دہرائی جائے گی۔ خاص حالات۔ سفر میں سجدہ سہو کا طریقہ وہی رہتا ہے۔ مریض اگر سجدہ نہ کرے تو اشارے سے سجدہ سہو کر لے۔ سجدہ سہو نماز کی قبولیت کو مکمل کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے جو بندے کی عاجزی اور اللہ کی رحمت کی طرف رجوع کو ظاہر کرتا ہے۔ سجدہ سہو سے متعلق اسلامی تاریخ میں کئی واقعات ملتے ہیں، خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے۔ ذیل میں ایک مشہور واقعہ پیش کیا جاتا ہے جسے صحیح بخاری اور دیگر کتب حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ پہلا واقعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نماز میں سہو اور سجدہ سہو کرنا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز مکمل کرنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اٹھ کر بیٹھ گئے اور 2 سجدے کیے، سجدہ سہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا:
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا نماز میں کوئی تبدیلی آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھائی، لیکن مجھے شک ہوا کہ میں نے 4 پڑھی ہیں یا 5۔ جب ایسا شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بنا کر نماز پوری کرو، پھر سجدہ سہو کرو۔ اگر میری نماز 4 رکعت ہوتی تو یہ سجدہ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے ہوتا، اور اگر 5 ہوتی تو یہ سجدہ نماز کو پورا کر دیتا۔ دوسرا واقعہ، نماز میں رکعات کا اضافہ۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص حضرت ذوالیدین نے پوچھا، کیا نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، کیا ذوالیدین سچ کہہ رہے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے، باقی ماندہ رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرا اور سلام کے بعد 2 سجدہ سہو کیے۔ تیسرا واقعہ، قعدہ اولیٰ، پہلا تشہد بھول جانا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 رکعت والی نماز جیسے عیدین یا وتر پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی رکعت میں قعدہ بیٹھنا بھول گئے اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ اس واقعے کے سیکھے گئے اسباب: انسانی غلطی فطری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بھولے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ سہو کر کے یہ سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہر کمی بیشی کو پورا کر دیتی ہے۔ سجدہ سہو کا مقصد: نماز میں ہونے والی چھوٹی غلطیوں کی تلافی اور شیطان کے وسوسوں کو بے اثر کرنا، امت کے لیے رہنمائی۔ اگر نماز میں شک ہو تو کم تعداد کو بنیاد بناؤ، نماز پوری کرو اور آخر میں سجدہ سہو کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان: جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو تو ٹھیک ٹھاک سوچے، اگر اسے یقین ہو جائے تو نماز پوری کرے، پھر سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے کرے۔ سجدہ سہو سے متعلق مزید اسلامی واقعات و احادیث درج ذیل ہیں جو نماز میں غلطیوں کی اصلاح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل کو واضح کرتے ہیں۔ نماز میں اضافی رکعت اور سجدہ سہو واقعہ: ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مغرب کی نماز 3 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھا دی۔ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا نماز میں اضافہ ہو گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، لیکن مجھے شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد 2 سجدہ سہو کیے۔ نماز میں اضافہ ہو جانے پر سجدہ سہو کرنے سے نماز درست ہو جاتی ہے۔ تشہد بھول جانے پر سجدہ سہو: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز میں قعدہ اولیٰ یعنی پہلا تشہد بھول کر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام نے آواز دے کر یاد دلایا، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیٹھے، تشہد پڑھا، پھر نماز مکمل کی اور آخر میں سجدہ سہو کیا۔ واجب تشہد چھوٹ جانے پر سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ صحابی کا نماز میں شک اور سجدہ سہو: حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے ایک دن نماز پڑھی لیکن مجھے شک ہوا میں نے 3 رکعت پڑھی ہیں یا 4۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پوری کرو، پھر سجدہ سہو کرو۔ شک کی صورت میں کم پر بنیاد بنا کر نماز مکمل کریں اور سجدہ سہو کریں۔ نماز میں سلام پھیرنے کے بعد یاد آنا: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی اور سلام پھیر دیا، لیکن پھر صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1 رکعت کم پڑھائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً کھڑے ہو کر باقی رکعت پڑھی، پھر سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا۔ نماز کے بعد یاد آ جانے پر بھی سجدہ سہو کرنا درست ہے۔ امام کا سجدہ سہو اور مقتدیوں کا اتباع: نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ شیطان کی وجہ سے بھول گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے آخر میں سجدہ سہو کیا تو تمام صحابہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا۔ امام کے سجدہ سہو پر مقتدیوں کو بھی سجدہ کرنا چاہیے۔ نماز میں بات کرنے پر سجدہ سہو: حضرت معاویہ بن حکم بیان کرتے ہیں، میں نے نماز میں تھا کہ ایک شخص کو چھینک آئی تو میں نے یرحمکم اللہ کہہ دیا۔ لوگوں نے مجھے ٹوکا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
نماز میں بات کرنا جائز نہیں، صرف تسبیح سبحان اللہ، تحمید الحمدللہ اور تکبیر اللہ اکبر ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا بلکہ سجدہ سہو کرنے کا کہا۔ نماز میں غیر ضروری بات کرنے پر سجدہ سہو کرنا کافی ہے۔ رکوع یا سجدہ چھوٹ جانے پر سجدہ سہو۔ حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز میں پہلی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ بیٹھنا بھول گئے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے۔ نماز مکمل کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 سجدہ سہو کیے۔ قعدہ اولیٰ چھوٹ جانے پر بھی سجدہ سہو کرنا ضروری ہے۔ نماز میں تاخیر سے سجدہ سہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز میں شک کرے تو سجدہ سہو کر لے، خواہ نماز کے فوراً بعد ہو یا کچھ دیر بعد، یہاں تک کہ شیطان اسے بھلا نہ دے۔ سجدہ سہو نماز کے فوراً بعد یا تھوڑی دیر بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ واقعات ظاہر کرتے ہیں کہ سجدہ سہو نہ صرف غلطیوں کی اصلاح کا ذریعہ ہے بلکہ یہ اللہ کی رحمت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی عملی تصویر بھی ہے۔ اس سے نماز کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے اور بندہ اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے۔ احادیث سے سجدہ سہو کرنے کے مختلف طریقے ثابت ہیں، یہاں صرف ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ نماز کے آخر میں تشہد پڑھنے کے بعد جب آپ نماز کے آخر میں تشہد یعنی اتحیات پڑھ چکیں تو درود شریف پڑھنے سے پہلے دائیں طرف سلام پھیریں، دل میں سجدہ سہو کی نیت کریں، پھر 2 سجدے کریں اور سجدے سے اٹھ کر اتحیات یعنی تشہد اور درود شریف اور رب جعلنی مقیم الصلاۃ یہ والی دعا مکمل پڑھیں اور سلام دائیں اور بائیں پھیریں تو آپ کا سجدہ سہو ہو جائے گا۔ یہاں یہ بات بتانا ضروری ہے، اگر نماز میں کسی واجب عمل کا چھوٹ جانا یا کسی رکعت کی تعداد میں شک ہو تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ اگر نماز کے دوران ہی شک ہو جائے تو بہتر ہے کم تعداد کو بنیاد بنائیں اور سجدہ سہو کر لیں۔ یہ طریقہ سنت کے مطابق ہے اور نماز کو درست کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔